وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ولا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن وفي موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لكم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم. محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ چند آیات تھی جو سورہ احزاب سے اور سورہ نور سے میں نے اس کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی. یہ آیات اللہ تعالیٰ نے مومنین مردوں اور مومنین عورتوں کو حجاب کے لیے نازل کیا ہے. جب حجاب کا لفظ آتا ہے تو عرف عام میں لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کو پورا کپڑے سے ڈھک دینے کا نام حجاب ہے، اسی کو حجاب کہتے ہیں. اور یہی میڈیا بھی بتاتی ہے کہ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ اسلام عورتوں پر ناانصافی کرتا ہے، یہ بتاتی ہے. لیکن قرآن کی ان آیات کو اگر غور فکر سے اس پر غور کیا جائے گا تو حجاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے دل کے ارادے کی حفاظت
اور ان کی نگاہ کی حفاظت، یہ 2 چیزوں کا نام حجاب ہے، اور ان آیات میں اسی چیز پر بات ہوگی۔ جو عرف عام میں حجاب کہا جاتا ہے اس پر بات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس پر ہمیشہ آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں اور مضامین چھپ رہے ہیں، اور ایک طبقہ مسلسل لگا ہوا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس کے اوپر، جبکہ جو طبقہ مسلمان کو بدنام کر رہا ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہے، آج وہ حجاب چھوڑنے کی وجہ سے ان کی جو ہے پوری کی پوری قوم تباہ برباد ہو رہی ہے۔ اور حجاب چھوڑنے کی وجہ سے، حجاب مطلب جب بولوں گا تو وہی 2 چیزوں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ اپنے دل کے ارادے کی حفاظت اور اپنے نگاہ کی حفاظت۔ تو جن لوگوں نے ان 2 چیزوں کو چھوڑا ہے، آپ دیکھیں گے یورپ میں کیا ہوا۔ یورپ میں لوگوں نے اپنے دل کی حفاظت چھوڑ دی، اپنے نظر کی حفاظت چھوڑ دی، اور ڈوب گئے موبائل سے پورنوگرافی میں۔ اب ہمارے یہاں بھی یہ فتنہ آ گیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ٹین ایج یعنی 17 سے لے کر 19 کی عمر میں لوگ اس کے ایسے رسیہ بن گئے، ایسے اس کے پیچھے پڑ گئے کہ انہیں جو ہے تو ڈپریشن میں چلے گئے۔ ڈپریشن مطلب وہ بالکل مایوس ہو گئے، زندگی سے مایوس ہو گئے، اور ایسا مایوس ہوئے کہ دوائیں بھی ان پر کام نہیں کر رہی ہے۔ یعنی ایک تو انہوں نے انڈسٹری بنائی نفع کے لیے، فحش کو بڑھانے کے لیے، اور اس میں بہت کمایا، لیکن ان کی نسلیں تباہ ہوئی، اور نسلیں جو تباہ ہوئی تو اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک دوسری انڈسٹری کھول لی کہ ہم اس کو دوا سے ٹریٹ کریں گے، لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس سے اور وہ برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا صرف اور اس بیماری سے نکالنے کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ قرآن کی ان آیات کی پر انسان عمل کرے اور اپنے بچوں سے عمل کروائے، تو اس خطرناک جو ڈپریشن کی بیماری ہے اور جو پورے معاشرے کو کھائے جا رہی ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ تو بھی حجاب کی اہمیت دور حاضر میں، یعنی کہ دور حاضر میں ایک تو یورپ والے مسلسل اس پر اٹیک کر رہے ہیں، حجاب پر۔ انہیں کوئی بھی خاتون اگر چہرہ ڈھانکے ہوئے دکھ جاتی ہے تو اسے آرتھوڈاکس کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو پرانے زمانے کی ہے، اور اس کے ذریعے اس طرح سے ہمارے ملک کی ترقی نہیں ہوگی۔ ابھی 3 سال پہلے، کورونا آنے سے پہلے، یورپین پارلیمنٹ میں بحث چل رہی تھی۔ یورپین پارلیمنٹ کے لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ برٹش ٹیم نے کہا تھا کہ بولے یہ کیا ہے، پوسٹ باکس ہے جیسا، چہرے پر ایسا کپڑا ڈال دیا جیسے لگتا ہے پوسٹ باکس ہے۔ انسلٹ، اسلام کی انسلٹ کرنا ان کا جو ہے تو وتیرہ ہے کہ یہ کیا ہے، پوسٹ باکس کی طرح اگر تم رہو گے، ہماری عورتیں رہیں گی تو ہمارا ملک کیا ترقی کرے گا، یہ کہنا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب کورونا دیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ ان کی عورتیں بھی پوسٹ باکس بن گئی، اور ان کی عورتوں نے بھی اپنے چہرے پر ویسا ہی حجاب ڈال لیا، چاہے اس کو ماسک نام دیں یا کچھ بھی دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے حکم کو نیچے دکھانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عملی طور پر نیچے دکھا دیا، اور سب ویسے ہی چہرے پر لگا کر 2 سال تک کام کرتے رہے، اور ملک کی ترقی نہیں رکی۔ تو یہ بات انہیں سمجھ میں آ گئی کہ حجاب جو ہے وہ ہماری نسلوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرانس میں قانون بن رہا ہے کہ پبلک پلیس پر بن چکا ہے کہ پبلک پلیس پر کوئی بھی عورت حجاب پہن کر نہیں جائے گی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اصل میں ان کی اسلام کے مقابلے میں ان کی شکست ہے۔ 1930 میں انہوں نے الجزائر پر فرانس والوں نے قبضہ کیا تھا، اور جب سے مسلسل یہ کوشش چلتی رہی کہ ہم چونکہ یہاں پر حکومت کر رہے ہیں، یہ ہمارے محکوم ہیں یہ مسلمان، تو ان کو ہماری تہذیب ان کے اوپر لادنا ہے اور یہ حجاب کو ختم کرنا ہے۔
1930 سے مسلسل کوششیں کرتے رہے اور جو لوگ متقی تھے وہ اس پر ڈٹے رہے اور نتیجہ کیا ہوا؟ حالانکہ یہ پرسنٹیج میں بہت ہی کم تھے، 1% بھی لوگ نہیں تھے جو اسلامی احکام پر ڈٹے تھے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ ایکشن کر رہے تھے لیکن ان کے ملک میں ری ایکشن ہو رہا تھا، اور ان کے ملک میں لوگوں نے حجاب کرنا شروع کر دیا۔ جب ان کے ملک میں حجاب کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون بنایا، یعنی جس وقت یہ قانون بنا فرانس میں صرف 1900 عورتیں حجاب کرتی تھی، ٹوٹل پورے ملک میں صرف 1900 عورتیں حجاب کرتی تھی، لیکن ان کو کتنا بڑا خطرہ لگ گیا، اندازہ لگاؤ کتنا بڑا خطرہ لگ گیا کہ وہ سب کام چھوڑ کر بیٹھ کر قانون بنا رہے ہیں کہ یہ حجاب نہیں ہونا چاہیے، اس حجاب کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ ہے تہذیبی یلغار، اور مسلمان اس بات کو سمجھ لیں کہ ہماری دنیا کی بھی ترقی اسی حجاب میں ہے اور آخرت کی بھی اسی حجاب میں ہے۔ اب آتے ہیں ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے حجاب کے اس حکم کو نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، امہات المومنین سے خطاب ہے، حالانکہ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ صرف نبی سے خطاب کر کے پورے امت مسلمہ اس سے مراد ہوتی ہے، اور صرف امہات المومنین سے خطاب کر کے پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے۔ لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تم تقوی والے ہو تو دیکھو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول، اگر تمہیں کسی غیر محرم سے بات کرنے کا واسطہ پڑ جائے تو اسلام نے مطلق حرام نہیں قرار دیا، بات کیجئے لیکن اپنے لہجے میں نرمی مت اختیار کیجیے، اپنے لہجے کو دبے ہوئے لہجے میں مت بات کیجیے۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں مرض ہوگا وہ جو ہے وہ لالچ میں مبتلا ہو جائے گا۔ کتنا کلیئر کٹ حجاب کا معاملہ ہے۔ حجاب کا معاملہ صرف انسان جو ہے تو عورت جو ہے تو خالی ڈریس کوڈ نافذ کر لے اور اپنے لہجے کو اگر وہ غلط طور پہ استعمال کرے تو وہ حجاب نہیں ہوا۔ حجاب اسی لیے میں نے کہا کہ جب اس آیتوں پر غور کرو گے تو پتہ چلے گا کہ حجاب دل کے ارادے کو کنٹرول کرنے کا اور اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور معروف بات کہیں، یعنی متقی عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ غیر محرم سے اگر بات کرنا ہو تو معروف بات کریں، بات اتنی ہی کریں جتنی معروف ہو، معروف سے ہٹ کر لغو باتیں نہ کریں، معروف سے ہٹ کر زیادہ باتیں نہ کریں، معروف سے ہٹ کر دنیا کی دوسری باتیں نہ کریں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اب دیکھیے دوسرا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ متقی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں، اپنے گھر میں رہ کر جو بھی اپنے اگر ضرورت ہو اپنے شوہر کو مالی مدد کرنے کی تو بھی اپنے گھر میں رہ کر کریں، ورنہ اگر ضرورت نہیں ہے تو گھر میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ و رسول کی اطاعت کریں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں بالکل پاک کر دے، تمہارے دلوں میں بھی کوئی جو ہے تو گناہ کا شائبہ نہ آئے، اسی کو کہا گیا یطہرکم تطہیرا۔ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اور گھر میں رہتے ہوئے دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا خواتین کا، خواتین اسلام کا۔ خواتین اسلام کا جو ہے بہت بڑا کردار ہے اسلام کو ترقی دینے میں، اسلام کو نافذ کرنے میں۔ انہوں نے ہی
بڑے بڑے مجاہدین پیدا کیے، انہوں نے گھر میں رہ کر بڑے بڑے مجاہدین پیدا کیے خواتین اسلام میں۔ جب انہوں نے انہیں آیات پر عمل کیا تو نتیجے میں ان کی گود میں بڑے بڑے مجاہدین اسلام پیدا ہوئے، اور جن خواتین نے ان حکم کو توڑ کر میدان میں چلی گئی، ان کی گود میں کوئی بھی بڑے بڑے نہ مجاہدین آئے اور نہ ہی مفکرین آئے۔ تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ جسے دنیا ترقی کہہ رہی ہے وہ ہمارے لیے تنزلی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اپنے گھروں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے لوگوں کو سمجھاؤ۔ یہ بہت بڑی معاشرے کی اصلاح جو ہے نا، عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے کہ عورتیں اپنے گھر سے قرآن کی تلاوت کر کے اس کو جب بچوں کو اور خواتین کو سمجھائیں گی تو ہمارا جو ہے 2/3 معاشرہ، 2/3 معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ مردوں کے پاس وقت نہیں ہے، مرد جاتے ہیں کمانے کے لیے، پھر آتے ہیں تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں رہتا کہ وہ اللہ کی آیات کو نکال کر اس کے جو ہے تو سمجھاتے بیٹھیں۔ ضرورت ان کی بھی ذمہ داری ہے، راعی تو وہی ہیں، ذمہ دار تو مرد ہی ہیں کہ اپنے گھر کی عورتوں کی ذمہ داری کہ وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں یا سیدھے راستے پہ، یہ نگاہ رکھنا مردوں کا کام ہے۔ پتہ چلا کہ اپنے خواتین کو آپ نے برقع تو پہنا دیا، لیکن جو ہے تو وہ موبائل کے ذریعے سے نہ ان کی نگاہ کی حفاظت ہو رہی ہے نہ ان کے دلوں کی حفاظت ہو رہی ہے، تو پھر نتیجہ وہی نکلے گا کیا جو مغرب معاشرے میں نکلا۔ تو یہ نظر رکھنا ہے مردوں کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اب دیکھیے کسی کے گھر میں بلا وجہ جا کر بیٹھنے کو منع فرمایا، جب کوئی بلائے تو چلے جاؤ، اور جس ضرورت کے لیے بلا، اگر کھانے کے لیے بلائے تو کھانا کھاتے ہی فوراً نکل جاؤ۔ یہ نہیں کہ گھر پہ کسی کے دوست یار کے گھر چلے گئے تو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہیں، کیونکہ جب گھنٹوں گھنٹوں بیٹھو گے تو پھر جو ہے تو شیطان جو ہے تمہیں غلط راستے کی طرف لے کے جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقی عورتوں کو کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم کوئی بھی چیز کسی غیر محرم سے مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اس کے بعد سورہ نور میں جو آیت نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اب دیکھیے سب سے پہلے جاہلیت کے معاشرے میں کیا تھا، لوگ جو ہے کسی کے گھر میں جاتے اور بے دھڑک اندر گھس جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں بھی رائج ہے، یہاں بھی غیر مسلموں کے یہاں رائج ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا احسان کیا ہمارے اوپر کہ ہمارے گھروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم سے محفوظ کر دیا کہ اگر تم کسی کے گھر جاؤ تو ڈائریکٹ داخل مت ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ جب تک کہ تم سلام کر کے سلام کا جواب نہ حاصل کر لو، جب تک کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اس کی تشریح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو السلام علیکم یا رسول اللہ ایدخل عمر کہتے تھے کہ اللہ کے رسول سلامتی ہو تم پر، کہ یہ عمر ہے، آئے کیا یہ پوچھتے تھے۔ اور یہی دستور تمام اہل ایمان کے لیے، کسی کے بھی گھر جائیں تو السلام علیکم کہنے کے بعد اپنا نام کہیں، تب یہ ہوا استئذان مکمل، اس پر عمل ہوگا۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، نہیں ہمیں ابھی بات نہیں کرنا ہے، تو برا مت مانو، واپس چلے جاؤ، برا مت مانو۔ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی واپس چلے ہی جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مردوں سے کہو کہ اپنے نگاہیں نیچی رکھیں
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دیکھیے حجاب میں سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا گیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں معاشرے میں کیا رائج ہے، صرف عورتوں کو ڈریس کوڈ یعنی ڈریس پہنا دینا حجاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب حجاب کی پہلی آیت نازل کیا سورہ نور میں تو کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ابھی تک تو استئذان کی باتیں چل رہی تھی کہ اجازت لیے بنا کسی کے پاس جاؤ مت، اب حجاب کی آیت شروع ہو رہی ہے کہ اے مومنوں، اے نبی مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ نیچا رکھے کا مطلب ہے نگاہوں کی حفاظت کریں، یہ نہیں کہ ہمیشہ جو ہے تو منڈی نیچے رہے، یہ نہیں کہا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، اس کی تشریح یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ حفاظت کس چیز سے؟ غیر محرم عورتوں کے چہرے پہ نظر نہ جائے، اور چلی جائے تو فوراً ہٹا لیا جائے، یہ ہوئی نظروں کی حفاظت۔ دوسرا کیا؟ کسی کی بھی سطر پر نگاہ نہ پڑے، اور نگاہ چلی جائے تو فوراً ہٹا لیا جائے۔ تیسرا کیا؟ کوئی بھی فحش چیز پر نظر نہ پڑے، یہ ہے نگاہوں کی، مردوں کی نگاہوں کی حفاظت۔ اب بتائیے جو لوگ موبائل کے ذریعے سے فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ کیا ان آیت پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا خطوات الشیطان، شیطان کا راستہ، یعنی جب ایک حکم اللہ تعالیٰ کا انسان توڑتا ہے تو وہ شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اور جب شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو شیطان ایسا نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دے گا، شیطان اسے مرنے تک اپنے پیچھے لے کے چلتا ہے، اور مرنے کے وقت جو ہے اپنا پیالہ پلا کر جہنم میں لے کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک حکم اللہ کا، ایک حکم بھی اگر توڑو گے تو شیطان کے نقش قدم پر چل پڑو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں کی حفاظت کریں، یعنی صرف مردوں ہی کو نہیں کہا گیا، عورتوں کو بھی کہا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ام المومنین، امہات المومنین، سب سے پاک ہماری مائیں، وہ بیٹھی ہوئی تھیں، اور نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم چلے آتے ہیں، اور جیسے ہی آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ پردہ کرو، حجاب کے پیچھے چلے جاؤ، پردے کے پیچھے چلے جاؤ۔ تو کیا کہتی ہیں ام سلمہ کہ اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ نابینا ہیں، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں کو بھی ویسے ہی اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے جس طرح مردوں کو کرنی ہے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو نہ دکھائیں، مردوں کو نہ دکھائیں۔ زینت سے مراد عورت کی ہتھیلی، عورت کا چہرہ، اور عورت کا زیور، اور عورت جو بھی بناؤ سنگار کرتی ہے وہ زینت ہے۔ تو اس زینت کو، اس بناؤ سنگار کو عورت کسی بھی غیر محرم مرد کو نہ دکھائے۔ کسی بھی غیر محرم مرد کو اگر وہ دیکھ لے گا تو عورت گنہگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محرم جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے ان کے سامنے رہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ لسٹ بیان کیا ہے، الا لبعولتہن او آباء بعولتہن او ابنائہن، کہ وہ جو ہے اپنی زینت چھپانے کے حق، مطلب وہ دکھا سکتی ہیں ان لوگوں کو جو ان کے شوہر ہوں یا شوہر کے باپ یعنی سسر، اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اس طرح یہ محرم کی لسٹ ہے۔ تو اس محرم کی لسٹ سے ہٹ کر عورت اپنا بناؤ سنگار اور اپنا جو چہرہ اور ہتھیلی دوسروں کو نہیں دکھا سکتی۔ اب دیکھیے غض بصر میں حدیث سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری نگاہ کسی عورت پر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لو، اگر تم فوراً نہیں ہٹاتے تو تم گنہگار، اور فوراً ہٹا کر دوبارہ اگر نظر ڈالتے تو بھی گنہگار۔ یہ ہے حجاب، ہے نا۔
اسی طرح عورتوں پر بھی ہے کہ اگر انجانے میں نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لے اور استغفار کرے، دوبارہ نہ نظر ڈالے. تو یہ ہے حجاب. اب دیکھیے ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نظر جو ہے، نظر وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو شخص مجھ سے ڈر کر یعنی اللہ سے ڈر کر اس کی حفاظت کرے گا تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی گرمی، جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ ایمان کی تکمیل ہو جائے گی اس کے. یعنی ایک چھوٹا سا حکم ہے حجاب کا، لیکن ایمان مکمل کر رہا ہے. اگر اس پر عمل نہیں کرتا انسان تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں وہ لذت پیدا کرے گا کہ وہ اسے محسوس کرے گا. بہت بڑی بات ہے. ایمان مکمل ہو گیا، عبادت مکمل ہو گئی. حجاب مکمل ہوا تو دو چیزیں مکمل ہوئی، آپ کا ایمان بھی مکمل ہو گیا اور آپ کی عبادت بھی مکمل ہو گئی. ایسے کچھ واقعات ہیں جس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی فضل بن عباس کو اپنی سواری پر سوار کر کے لے کے جا رہے تھے اور کچھ خواتین گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ اپنے ہاتھ سے پھیر دیا. یہ تربیت تھی اور یہی تربیت ہمیں بھی اپنے بچوں کی کرنی چاہیے. اب دیکھیے یہ سورہ نور میں یہ آیات جو نازل ہوئی، سورہ نور کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منافقین نے افک کیا، یعنی الزام لگا دیا. الزام لگا دیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سورے میں منافقین اور کفار کو خود ڈانٹ پلاتا، لیکن یہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے گھر کو مضبوط کرنے کے یہ سارے قوانین دے دیے کہ منافقین اور کفار کو یہ موقع ہی نہ ملے آئندہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں ڈانٹ پلائی، ایک لفظ نہیں، ایک آیت نہیں ملتی ان کو ڈانٹ پلانے کی، بلکہ جب اس واقعے کو جن اہل ایمان نے دوسرے کو بیان کرنا شروع کر دیا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تہمت کا جو بیان شروع کر دیا، ان کے اوپر حد جاری کی گئی، مومنین کے اوپر حد جاری کی گئی، لیکن منافقین کو چھوڑ دیا گیا، کفار کو چھوڑ دیا گیا. حد کیا جاری کی گئی؟ 80 کوڑے مارے گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف سنا اور دوسرے کو بیان کر دیا. تو یہ تو ہمارے معاشرے میں بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں نا لوگ. کسی کے بارے میں کچھ سنا اور فوراً دوسرے کو بیان کر دیا، اور بیان بھی عورتیں جب کرتی ہے تو انہیں بڑا مزہ بھی آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو ہے نا تحسبونہ حینا، تم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہو، وہو عند اللہ عظیم، یہ اللہ کے پاس بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ کے پاس بہت گناہ والی بات ہے. کتنا بڑا گناہ لکھا جاتا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ جو تم معمولی چیزیں ہیں نا جو ایک دوسرے کو بیان کر رہے تھے، کسی کی تہمت کے بارے میں، کسی کے الزام کے بارے میں، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت پہلے ہی نازل نہیں ہو چکی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب علیم میں، عذاب عظیم میں پکڑ لیتا. اور تم پر یہ مطلب اتنی معمولی بات نہیں ہے، کسی کے بارے میں سن کر بیان کرنا معمولی بات نہیں ہے. تو ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں بہت چلتی ہے. تو اگر کوئی سنے کہ کسی کے بارے میں اس طرح سے کہا جا رہا ہے تو اس سے پہلے سوال کیا جائے کہ تمہارے پاس 4 گواہ ہیں تو بولو، ورنہ خاموش رہو، ہے نا. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز اللہ کے پاس بہت بڑے گناہ کی بات ہے.
اور اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل کر سکتا ہے، کیونکہ ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلم معاشرے کو ان تمام چیزوں سے پاک کرنے کے لیے یہ قانون نازل کر دیا۔ اب اس پر عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ اب دیکھیے، ان آیات پر عمل کریں گے اگر ہم، تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا، ہمارے معاشرے میں گناہ نہیں ہوں گے، ہمارے معاشرے میں کوئی کسی کی غیبت بھی نہیں کرے گا اگر ان آیات کو ہم عملی طور پر اپنے معاشرے میں نافذ کر لیتے، اور فحش پورے ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں فرمایا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اگر تم اللہ کے ان احکامات پر عمل کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سرزمین میں حاکم بنا دے گا۔ یعنی معمولی بات نہیں ہے، اپنے معاشرے میں اس چیز کو نافذ کر دو، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ استطاعت دے گا کہ تم دنیا کی حکومت کر سکو گے۔ اور اگر یہی چیز اپنے گھر میں اپنے معاشرے میں نافذ نہیں کر پائے، حجاب کو نافذ نہیں کر پائے، تو بڑے بڑے سپنے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اس کو جب نافذ کرو گے تو صحابہ کرام نے نافذ کیا تو آدھی دنیا پر حکومت کی، آدھی دنیا فتح کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ان کی خلافت چلی، انہوں نے مسجد نبوی میں ایک دروازہ مقرر کر دیا تھا جسے باب النساء کہا جاتا ہے، آج بھی باب النساء کہا جاتا ہے، اور اس میں سختی سے یہ حکم تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اس میں صرف عورتیں داخل ہوں اور کوئی مرد داخل نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دبدبے کی وجہ سے کوئی مرد داخل نہیں ہوتے تھے ادھر، یعنی عورتوں کو بالکل بھی مسجد سے روک نہیں دیا گیا، حرم سے دور نہیں کر دیا گیا، لیکن یہ قانون ایسا بنایا گیا کہ حجاب مکمل نافذ کر دیا گیا۔ عورتیں مسجد نبوی میں بھی آتی تھیں، مسجد حرام میں بھی آتی تھیں، لیکن یہ قانون مکمل طور پر نافذ تھا۔ اور آج جو ہے، آج ہم اس قابل نہیں بچے کہ ہماری مسجدوں میں عورتوں کو بلائیں اور اس قانون کو بھی نافذ کریں، اس لیے ہم نے شارٹ کٹ یہ ڈھونڈ لیا کہ بھئی عورتوں کو دور رکھو۔ جب ہمارا معاشرہ سدھرے گا، انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ ہم عورتوں کو بھی مسجد میں جگہ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سنت نبوی ہے اور سنت حضرت عمر ہے، حضرت عمر کے رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ چلا یہ سسٹم۔ اس سے کیا ہوتا ہے